خاص بات کرنے لگے ہیں. کیا لفظ کیا پوچھ رہے ہیں؟ انگریزی کی بات کی ہے. ٹرسٹ گاڈ کا بھی نہیں ہے، ان کی بھی ضرورت نہیں. کبھی ہے ٹرسٹ گاڈ اور ٹرسٹ ان گاڈ میں فرق کیا پڑا؟ اوکے، سوال کے جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ تو گرامر کے لحاظ سے فرق ہے نا. ٹرسٹ گاڈ اور چیز ہے، ٹرسٹ ان گاڈ اور چیز ہے. گاڈ اور چیز ہے. ہاں، ٹرسٹ ان گاڈ وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا، خدا میں بھروسہ اور خدا پر بھروسہ، آپ کیا جانتے ہو؟ تو اردو میں سوال کرو. خدا پر بھروسہ ایک بڑا مشہور تھا قول ہے، پراوا بھی ہے کہ ٹرسٹ گاڈ یا ٹرسٹ ان گاڈ دونوں ٹھیک ہے بات ہے. اچھا، بٹ آگے بٹ ہے کہ بائبل لگا لیں کہ آپ کیا فکر ہو سکتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، زیادہ ہی ہوتا ہے. اچھا، کہ ٹرسٹ گاڈ اپنے اوزار نہیں رکھو، خدا کا بھروسہ رکھو اور دیکھ بھال ضرور کرو میاں بیوی کا، بیوی میاں کا. خدا پر بھروسہ رکھو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو. بھروسہ عام طور پر سوال کیا ہونا کہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بھروسہ کیا ہے؟ یہی ہے اصل میں جو خدا پر بھروسہ ہے. یہ شروع میں تو آپ کی کیپیسٹی ٹو ٹیک رسک کے برابر ہوتا ہے. شروع اللہ پر بھروسہ، اب اللہ سے ہم ذرا آگے کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا آپ رسک لے سکتے ہو نا اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، چھلانگ لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک تھا. رسک لے سکتے ہو نا اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، چھلانگ لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک تھا. اور جب آگ گزار ہو گئی تو یہ اعتماد ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا نا. مشاہدے کے بعد جو ہوتا ہے ٹرسٹ گاڈ، اور وہ پھر آسان سی بات ہوتی ہے، وہ صرف لفظ رہ جاتا ہے، باقی سارا مشاہدہ ہے. اس لیے اگر یہ فکرہ خدا پر بھروسہ کرنا مشاہدے کے بغیر ہے تو یہ آپ کی کیپیسٹی ٹو ٹیک رسک کے برابر ہے. یا آپ یوں کہو کہنے والے پر اعتماد ہے تو خدا پر اعتماد ہو جائے گا، کیونکہ خدا آپ کے مشاہدے میں نہیں آنا. مشاہدہ میں کون آ رہا ہے؟ انسان. جس نے کہا خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ کی راہ میں مر جاؤ، پھر تم زندہ رہو گے. اور وہ تو مر گیا، پھر کیا زندہ ہونا کہ نہ ہونا. کی وجہ کی کہ انسان کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا، ایسا ریلیشن بنایا کہ لوگ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا انٹرسٹ، اپنا نفع، اپنا نقصان ان لوگوں کے کہنے پر جو ہے وہ تمام ہی رسک لینے کو تیار ہو. یہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کہ شہید ہو جائے گا. اب بیوی خاوند کو آر بنا کے بھیج رہی ہے تو تو اللہ کے سپرد ہو جا. اب باپ بیٹے کو کر رہا ہے اور بالکل موت کو زندگی بنا دی، دیکھا نہیں کسی نے. تو یہ کہنے والے پر اعتماد ہے. خدا پر اعتماد دراصل خدا کی راہ دکھانے والے پر اعتماد ہے. خدا پر ایز سچ کوئی اعتماد والی بات نہیں ہے، تو خدا تمہارا تجربہ نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ خدا تمہارا مشاہدہ نہیں ہے، خدا تجربہ اور مشاہدہ ہے تو اس کا بھی نہیں ہے.
جس کو آپ مان رہے ہو اس پر بھی عقل نہیں ہے تو یہ انسان کے اعتماد کرنے کے قابل ہے. انسان پر اعتماد کرنے. تو اگر آپ کو کسی انسان کے کہنے پر اتنا اعتماد حاصل ہو جائے کہ اس کے کہنے پر زندگی اور موت سے گزر جانے کو تیار ہو جاؤ تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اعتماد بالخدا, اللہ پر اعتماد. دراصل اللہ اسی وقت ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ فیصلہ کر لیں اللہ پر اعتماد کر. ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا, آگ کے اندر جانے کا واقعہ بھی نہیں ہوا. یہ فیصلہ کر لینا ہی کہ ہم آگ میں اسلام لگانے کو تیار ہیں, یہ فیصلہ بجاتے خود ہی گلزار کر دیتا ہے, آگ کو گلزار کر دیتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ کسی انسان کا اس فیصلہ سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ کسی انسان کا اس فیصلے کے اندر داخل ہونا کہ میں آپ نے اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں, اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ واقعہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کسی کہنے پر ہوتا ہے, خود ساختہ نہیں ہوتا. اور بڑی ضروری بات ہے, خود ساختہ خودکشی ہو جائے گی اور کہنے پر یہ قربانی ہو جائے گی. بڑا فرق ہو گیا. کیا خود ساختہ جائے ایک آدمی کمرے میں اللہ کے نام کی وجہ چھری چلا دے, اللہ کے نام کی اکیلے ہی بیٹھا ہوا, یہ خودکشی ہو جائے گی. کہ اللہ کے میں نام پر میں ذبح ہونا چاہتا ہوں, یہ اللہ کے نام کی بات ہے. یا آپ کسی بچے پر کسی پیغمبر کی رسم کے طور پر یا سنت کے طور پر چھری چلا دے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے, میں نے تجھے ذبح کیا, اور سچ مچ کا خواب بنا دے تو یہ باپ قاتل کتنا جائے گا, بیٹا مقتول ہوگا, ایک پھانسی لگ جائے گا, ایک مر جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد دراصل اس راہ کو دکھانے والوں پر اعتماد ہے. یا آپ یوں کہو اپنے ایمان پر اعتماد. اب یہ الگ مشکل بات ہے. فرض کرو آپ کو فیت ہے اللہ پر, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے نا, پکا فیت آپ کو ہے نا. اگر آپ کو فیت ہے تو پوچھتے کسی سے کیا ہے, بات ہوگی بات. آپ کو اللہ پر اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے. اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے, راحت ہے تب بڑھتی ہے, اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا. اور جس نے اللہ کو مان لیا, اللہ بات ہوگی بات. آپ کو اللہ پر اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے. اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے, راحت ہے تب بڑھتی ہے, اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پر اعتماد بڑھتا چلا جائے گا. اور جس نے اللہ کو مان لیا, اللہ پر ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری اسی پر ہے. مشکل بات. آپ نے اللہ کو مان لیا نا, کیوں مانا, چلو بس مان لیا, ایسی بات ہے. اب اس ماننے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ ایمان. ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ. دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ ہے آپ کا. اب چاہے کسی کے کہنے میں آپ کا, اب چاہے کسی کے کہنے میں آپ اس کام میں آئے ہیں, کسی بتانے والے کے حساب سے آپ داخل ہو گئے ہیں. اب آپ جب داخل ہو گئے ہیں تو اس امر کا یا اس خیال کا یا اس اعتقاد کا یا اس عقیدے کا یا اس ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. وہ آدمی بڑا پریشان رہتا ہے جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان کی آزمائش میں داخل ہو جائے. اس کو تو پھر چین نہیں ملے گا, قرار نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو کبھی جب ویریفیکیشن ہوگی نہیں. آپ داخل ہو گئے, اور جب ایمان میں داخل ہو گئے تو ایمان کی ثبوت اور ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ. کسی کو oblige کرنے کے لیے داخل ہوگا ایمان میں تو پھر آپ نہیں داخل ہوگے. یا اللہ کی خوشنودی کے لیے داخل ہو گئے, آگے اللہ کی خوشنودی پتہ نہیں چلتی کیا ہے, تو یہ گھر تو سمجھتے ہیں نا, اپنا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں
اگر کبوتر رکھے جائیں، پالنے شروع ہو جائے کوئی بچہ یا کوئی بندہ، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اسی قسم کا انجام ہوگا جیسے کبوتر پالنے والا ہوتا ہے. آپ بے درد کی چیز ہے، اور پھر وہ چھتوں پر پہنچے گا، پھر وہ مڈیرا پر جائے گا، پھر وہ نظر اوپر بلند کرے گا، پھر یہ جنگلی کبوتر ہیں دیسی ہیں، پھر آئے گا جائے گا، کاروبار ویران عام طور پر. کچھ لوگ اگر خمرے پالتا ذکر الہی والا ہوتا تو پھر اس کی زندگی اور طرح سے ہو جائے گی. معمولی سی بات ہے کہ کام کیا آپ نے، گھر میں اس کو شوق ہے کتے رکھنے کا، کتے ہوتے ہیں اور بڑی قسمیں ان کی 2500 قسمیں 5000 قسمیں، شوق ہے بیچارے کو بجا. اب یہ شوق جو ہے یہ اپنا نتیجہ رکھتا ہے. آپ اس کے سیٹنگ ارینجمنٹ سے اندازہ لگا لو کہ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی رفتار کیا ہے. ایک آدمی کے گھر کا کچن کس انداز کا ہے تو اندازہ لگا لو مہمانوں کی رفتار کیا ہے. اندازہ لگتا ہے نا. ایک آدمی کی عادت بن گئی اور جو ہوتا ہے وہ کھیلنا کا شروع ہو گیا تاش، تو مجھے اس بات ہے اللہ عادل کا سمپل لوگوں میں بازار بکتی جائے گا کارڈ سے کھیلتے ہیں. اب آپ اس گھر کے اندر اس اتنے چھوٹے سے معصوم عمل کے بنیاد پر تو تاش کھیلنا ہے، اس عمل کی بنیاد پر آنے والی دقت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں. تو بڑی تباہ کن غلطیاں بڑی معصوم غفلتوں کے انداز میں داخل ہوتی ہے زندگی. میری بات آپ کہتا وہ سردی تھی، زکام تھا، نمونیا کا اندیشہ تھا، اور بچے کو ایک چمچ ہم نے دیا دوائی کا، اور ڈاکٹر کے کہنے پر ہوتی ہے زندگی. میری بات آپ کہتا وہ سردی تھی، زکام تھا، نمونیا کا اندیشہ تھا، اور بچے کو ایک چمچ ہم نے دیا دوائی کا، اور ڈاکٹر کے کہنے پر کہ اس کو ایتھائل الکوہول پلا دے. اس کے بعد پھر ہم پیتے چلے آ رہے ہیں. اب اس میں ہماری مجبوری ہے یا ڈاکٹر کہنے پر ہے، ڈاکٹر نسخہ لے دیا تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا انجام سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے. معصوم اور معمولی غلطیاں اور غفلتیں، کیا کہا میں نے؟ معصوم اور معمولی غلطیاں اور غفلتیں یہ بہت دور تک تباہی کا پیش خانہ ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کے اندر اپنے آپ میں داخل ہونے والی معمولی عادت کو جائزہ لیتے رہا کرو، اپنا معمولی عمل اس کو بھی جائزہ لیتے رہا کرو، کیونکہ یہ معمولی چیز جو ہے نا یہ بڑی غیر معمولی عادت ہے، انسٹ کی عادت ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ یہ آدمی جو ہے آنے والے وقت کا اس عادت کی بنیاد پر ایک آنے والے وقت کا ایک اور طرح کا آدمی ہو جائے گا. معمولی سی عادت ہے. ایک آدمی تھا اس کو سمندر کے کنارے پر جانے کا بڑا شوق، تو آپ کو بھی ہوتا ہے، اور وہاں جا کے اور سمندر کی لہروں کو خطاب کرنے کو سکھائے. زبان میں لفظت لہروں کو اس لیے خطاب کیا کہ کوئی سننے والا اور تو ہے کوئی وہ زبان کے اندر بدلے اس ٹائم نہیں چاہتا. اس کو ایک دم غصہ آ گیا، اس نے کہا سمندر لہریں میری سنے گا، اور اس نے اندر کنکریاں ڈال کے بولنا شروع کر دیا. دیکھا جا کے پیپل اور لفظت کو مزید لفظت کیا. کہتے ہیں اس کی زبان کی تاثیر ہوگی کہ وہ جو منشا تھا نا اس کا عوام الناس میں جو ریشن اس کی تھی، تو ورلڈ کا کہتے ہیں اپنے زمانے کا ایک عظیم قسم کا بولنے والا بولا ہے. ایک معمولی سی عادت ہے، دریا کے کنارے سمندر کے کنارے لہروں سے رابطہ کرنا اور بولنا، معمولی بات. آپ کو بات جا رہی ہے. تو یہ کچھ بچے ہوتے ہیں معمولی سی بات ہے وہ کہنا نہیں مانتے، چھوٹی بات. اور یہ عادت جو ہے نا یہ چلتے چلتے یہ کیسا انسان بنے گا آپ اندازہ کر سکتے. کچھ بچے 2-4 بچوں کو اکٹھا کر کے شروع ہو جاتے ہیں لیڈ کرنا، زندہ باد پاکستان، ادھر 4-5 بچے اکٹھے کر دیے، ایک نے اکٹھے کر دیے، اب پتہ چل گیا تمہیں کہ یہ عادت جائے تو کہاں لے جائے گی. اسی طرح اپنے اندر داخل ہونے والی معمولی عادتیں جو ہیں یہ غیر معمولی تباہیاں اور آبادیاں بننے کی ذمہ دار ہوتی. بات ایمان کی ہو رہی ہے، اگر ایمان عادتاً بھی داخل ہوا اتفاقاً بھی ہوا تب بھی یہ کوئی نہ کوئی گل جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان عادتاً بھی داخل ہوا اتفاقاً بھی ہوا تب بھی یہ کوئی نہ کوئی گل جائے گا.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں، میں کہہ دوں رہا ہوں جو آپ کہنے لگا، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ کی زندگی میں کوئی ایک لفظ، ایک فکرہ، ایک عادت، ایک چیز آپ کے ہاتھ میں دے دیتے، مولی سوال ہے، تو دیکھا یہ چھڑی آپ نے ہاتھ میں رکھ، میں تو کام چلو گا تو کام میں یہ سنبھالتے جانا، یہ وہاں پہنچا دو، اچھا ہمارا یہ کام ہے، اس کی ہاتھ میں رکھ دو، اسے پتہ نہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے، آگے جا کے دیکھتا ہے تو پھر سانپ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کی نیو جو چھڑی ہے اس کے کام آتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ وہ اس نے یہ نہیں کہا میں سانپ سے تجھے بچاؤں گا، وہ اس کی نیو جو چھڑی ہے اس کے کام آتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ وہ اس نے یہ نہیں کہا میں سانپ سے تجھے بچاؤں گا، اور میں دیکھو کہ پیر کامل کہتا ہے اگر کوئی سانپ آ گیا تو مدد کرے گا، کچھ بھی نہیں کہا، یہ لو اپنے ہاتھ میں لگے جاؤ، وہاں جا کے دے دو ایک معمولی سی لفظ، انہوں نے کہا یہ لفظ پڑھتے جاؤ، کوئی الٹے پلٹے بھی ہے، کوئی ایسا لفظ دے دیا، کوئی لفظ دے دیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ کیا مقام پیدا کرے گا، آگے اس کو وہی واقعہ اس کے سامنے آ گیا، جس لفظ کی کلید وہ لفظ، آگے دیوار آ گئی اور دیوار کی چابی جو ہے نا وہ لفظ تھا اس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ لفظ بتایا انہوں نے، کہا پڑھتے جاؤ، تم یہ لفظ پڑھتے چلے جاؤ، کہتے یہ اس کا مفہوم کا نہیں پتا، آگے جب دیوار آئے گی وہ تو آگے تک دیوار رہ جا رہا اور دیوار سامنے سے آگے جاتی ہے، ورنہ وہ کرامت کا اظہار ضرور موجود ہے خدا کو اعتماد میں لانے کا، خدا پر اعتماد کرنے کا، وجود کیسے ری ارینج کرنا ہوتا ہے، اور کافر کے اندر بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، صرف وہ ڈسکور نہیں کر پاتا بیچارہ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بنایا تو اللہ نے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر ہو، تو صرف اس کے اندر جو ہے نا اس کو اظہار میں لانے والی بات ہے، تو اللہ پر بھروسہ جو ہے دراصل اللہ کی راہ بتانے والے کی بات پر بھروسہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ ایمان ہے کیا؟ اعتماد شخصیت، یہ بدائی تعریف، ایمان کیا ہے؟ کہ اعتماد شخصیت، کسی شخصیت پر اعتماد رکھنا ہی ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، انسان کے لفظ کے اوپر جو ہے اعتماد کرنا، یہ مشکل بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے، انسان کے لفظ پر اعتماد ہے دراصل اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، اللہ پر ایمان، کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، نہ یوم آخر کو دیکھنا ہے، نہ جنت کو اس دنیا میں دیکھنا ہے، اور دونوں کے ساتھ ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے، یہاں بھی دیکھنا ہے، مثال کے طور پر کچھ نہ قبر کو ہمیں دیکھنا ہے، نہ حشر کو دیکھنا ہے، نہ نشر کو دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، نہ ہم نے اپنا ٹمارو دیکھنا ہے، نہ ہم نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، نہ ہم دیوار کے پڑے دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہونے تو جو ہو رہا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے اپنے، اب یہ فکر کرے گا، ہم نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے، ہاں 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 آ رہا ہے، آپ نے اعتماد کرے، بس اعتماد کا میں نے ایک دفعہ نام بتایا تھا، پھر مجھے آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ یہ بتاتے ہو کہ ایمان ہے کیا؟ اپنے یقین کا نام، اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یقین بھی ہے، اللہ کا ایک نام جو ہے اعتماد بھی ہے، اللہ کا ہونا تیرے ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، ادروائز تو وہ ہے ہی صحیح، ہے تو ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن کافروں کے لیے وہ یوں نہیں ہے کہ کافروں کے اندر واردات نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے، تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی نا، یہ مکان آپ ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس مکان کے اندر گنجائش ہے مالک بدلنے کی، بچوں کی ملکیت بھی ہے لیکن وہاں ماں باپ بدلنے کی گنجائش کرو، اس لیے آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے ہونے کے باوجود آپ کی نہیں ہے، میری بات سمجھائیے، اس لیے دنیا کے اندر ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ ملکیت جو ہے نا اپنا معبود بدل سکتی ہے، تم بھی ملکیت ہو اللہ کی لیکن تم اپنا معبود بدلتے نہیں، ہر چند کے معبود کو اپنے پہچانا ہی نہیں ہے، لیکن ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ پہلا جو وہم ہے تو ہم وہم کو وہم سے کیسے بدلے، صحیح بات سمجھے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ وہم ہمارا اتنا یقین ہے کہ ہمیں بتانے والے نے صادق نے بتایا، تو ایمان یہ آپ کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ آپ کا نام ہے، وہ شخص جو
اپنے ایمان باللہ کو باہر سے ثبوت میں لانا چاہے گا نہیں لا سکے گا. کیا مطلب؟ ثبوت خود بنے گا تو ہوگا ورنہ نہیں. یہ بات آپ میری کچھ تھوڑی سی یاد ہے. کیا کہا؟ اللہ پر آپ کا ایمان جو ہے اس کا ثبوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. اپنی. دوسرا ہوگا ثبوت نہیں دے گا کہ جی اللہ کی آپ بات بتا رہے ہو، ہم نے اللہ کو آپ مان لیا، اب یہ بتاؤ نا کہ بیمار کیوں کرتا ہو. جب ہم نے کہا تھا اللہ کو مانو تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری میں بھی ماننا ہے، سکھ میں بھی ماننا ہے، دکھ میں بھی ماننا ہے، زندگی میں بھی ماننا ہے، زندگی لے لیتا بھی ماننا. اب آپ کے ایمان کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ ہی. تو گویا کہ اپنے ایمان کا آپ ہی محافظ ہو جانا. یہ ہے اللہ پر خیر. خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اسی کو شیطان کا ہے. اور شیطان کا ایک روپ انسانوں کی شکل میں بھی آئے گا. دوست ایک ہوگا آپ کا، چکر میں پھنس گیا، کیا کرتا جا رہا ہے، اب یہ کیا ڈال رہا ہے؟ وسوسہ. شیطان تو نہیں نا آپ کے ساتھ، شیطان ہی روپ میں آئے گا، وسوسہ ڈالے گا. کہتے پہلے خدا کو مان مان کے دیکھو کیا کریں، زندگی تمہاری ویسی خراب ہو گئی ہے، حالات بگڑ کے، کارخانہ تب سے بند ہے جب سے آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا. اللہ ڈرتا ہے کارخانوں سے، اللہ اس کا نام لیتے ہی بولے کارخانے بند ہو جاتے ہیں. یہ کون ڈال رہا ہے وسوسہ؟ یہ دوست ابلیس. تو پھر آپ کے اندر ایک اچھا وسوسہ آ جائے گا کہ وسوسے سے بچنا ہے آپ نے. ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ ایمان نمبر 1 اعتماد ذات، اور نمبر 2 وسوسے سے نجات. کہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات پاؤ، بلکہ ایمان کو محفوظ کرنے کے وسوسے سے نجات. کہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات پاؤ، بلکہ ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، ایمان کو واقعات سے آزاد کر دو. یہ آسان لفظ ہو گیا. واقعات سے نجات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ایمان کو اپنی زندگی کے حالات سے آزاد کر دو. جس طرح ایک دوست ہے، بھائی ہے، وہ بھائی بھائی رہے گا، دوست دوست ہی رہے گا، چاہے وہ کس حال میں ہو. وہ خاطر نہیں لکھتا، ہمارے پاس سے روز گزر جاتا ہے، دوست ہے، بھائی ہے، گزر جاتا ہے، اور سلام کا موقع اس کو نہیں ملتا، یا مجھے بھی یاد نہیں رہتا شاید، لیکن وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، منسوخ نہ کرو. ممکن ہے کہ کسی وقت جو شکل وہ بھائی ہے. بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، اسے منسوخ نہ کرو. کیا کہا؟ بھائی کو بھائی ہونا رہنے دو، منسوخ نہ کرو. ممکن ہے کہ کسی وقت جوش آ جائے خون میں اور پھر ایک واقعہ آپ کے ہاتھ مرتب ہو جائے. اسی طرح ایمان کو ایمان رہنے دو، منسوخ نہ کرنا. کسی وقت جوش آ جائے اور آپ اپنے وسوسے کی کائنات پر چھا جاؤ. اپنی تسلیم کو تسلیم رہنے دو، اور پھر یہ رہنے دینے سے جو ہے نا یہ واقعہ بڑا دور ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو. چھوٹی عادتیں بڑے نتیجے برآمد کر سکتی ہیں، چھوٹی غفلت بڑی تباہی لا سکتی ہے. اب چھوٹی چیزیں میں آپ کو جو نصیحت کرتا جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے نا آپ غور کیا کرو. بڑی چیز خود بخود غور میں آتی رہے گی. اب آ جائیں، چھوٹی سی بات کیا ہے؟ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، آؤ بات کریں. فرق بات کیا ہے؟ 2 آدمی بات کر رہے ہیں، آؤ بات کریں. فرق میاں بیوی لے لو. پہلی بات یہ کرتے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کر کے شادی کی ہے، اب خامیاں بیان کر کے تباہی لاتے ہیں. دونوں بے وقوف ہیں کہ آپ دونوں کو یاد نہیں رہا کہ شادی کیسے ہوئی تھی. خوبیاں بیان کر، جھوٹی خوبیاں، اب سچی خامیاں بیان کر کے تباہی لا رہے ہیں. کہ یہ تم نے مطلب اب یہ پوچھو سے کہ ان دونوں سے پوچھو یہ جو آپ گنوا رہے ہو، ایک دوسرے کی خامیاں گنوا رہے ہو، آپ نے سامنے گنوا رہے ہو. نمبر 1 خامی وہ بولتا ہے، ایک وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے. اس خامی کے بعد حالات کے اصلاح قائم رہتی ہے. آج تک سیڑھی اترتے جا رہے ہیں، یعنی کس کی سیڑھیاں؟ آشنائی کی سیڑھیاں اترتے جا رہے ہیں، اور اجنبیت کے مقام پر آ جائیں گے. جہاں سے ملے تھے وہیں سے جدا ہو جائیں گے. بچوں کو محافظ بن کے رہو.
اس کی حفاظت کرو. حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اپنی چیز کو زیادہ ڈسکس نہ کرو. اچھا اب یہ تباہی کیسے ہوتی ہے؟ ڈسکشن میں. گھر کے رشتے کی بات کر رہا ہوں, تباہی ہو جاتی ہے ڈسکشن کے اندر. اپنے ایمان جو ہے یہ بھی غیر محفوظ ہوتا ہے ڈسکس کرو. نہ ثبوت دو اس کا, نہ کسی سے ایمان کا ثبوت مانگو. تو ایمان کو ایمان کہہ کے اس کے آپ محفوظ بن جاؤ. کون محفوظ ہے؟ آپ خود محفوظ ہو. آپ کا ایمان کون ذمہ دار ہے؟ آپ خود ذمہ دار ہو. اللہ آپ کا ہے کہاں ہے؟ جب تک آپ ہو اللہ ہی اللہ ہے. کہتے میں جب کہہ رہا ہوں اللہ ہے تو ہے. ثبوت دینا. آپ یہ دیکھو کہ پیغمبروں نے, کبھی ایک بات غور کرنے والی ہے, آپ بھی غور کرو, پیغمبروں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو بیان کیا اور اس کا ثبوت مہیا کرتے رہے اپنی صداقت کے ساتھ. اس کے باوجود کا دوستی کی خوبی یہ ہے بغیر معجزے کے مان لینا, اور دشمنی کی خوبی یہ ہے کہ معجزے کے باوجود نہ ماننا. اب تم بتاؤ تم کہاں ہو ایمان میں؟ ایمان میں کہاں ہو؟ کیا تم کسی کوئی ما فوق الفطرتیت سے خدا کو مانا ہے؟ ما فوق الفطرتیت لفظ ہے کہ ما فوق الفطرت بات سے خدا کو مانا ہے, یا اپنی سادگی میں خدا کو مانا ہے؟ سادگی میں مانا ہے تو کسی ما فوق الفطرت کی توقع نہ کرو, اور یہی ما فوق الفطرت بات ہے. سب سے بڑی ما فوق الفطرت بات یہ ہے کہ سادگی میں آج کا انسان خدا کو مان لے, جبکہ انسان خدا سے خود ہی ما فوق الفطرت ہو گئے. اس لیے آپ نے اللہ کو اپنے یقین کے ساتھ قائم رکھو, اور اپنا یقین اپنے یقین میں قائم رکھو, اور اس کو ڈسکس نہ کرو, اس کو بیان نہ کرو, اس کے اجزاء نہ نکالو, اس کی تپش تقسیم نہ کرو, اس کی حدت ظاہر نہ کرو, اور ڈسکس نہ کرو, اس کو بیان نہ کرو, اس کے اجزاء نہ نکالو, اس کی تپش تقسیم نہ کرو, اس کی حدت ظاہر نہ کرو. پھول کو پھول ہی رہنے دو, پھول کو پتیاں نہ بناؤ, اور پھول کو پھول رہنے دو, کافی ہے. آپ اپنے اعتقاد کو قائم رکھو. تو خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ماننے کے عمل پر بھروسہ, ورنہ خدا پر تو بھروسہ نہیں کیا آپ نے. یہ تو میں کہتا ہوں آپ کو, کہہ رہا ہوں آپ سمجھو. خدا پر بھروسہ تب ہو کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہو. تو خدا پر بھروسہ کرنے کا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر, کفر ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. نہیں آپ سمجھ رہے, بالکل سمجھ رہے. خوشی آپ کے اندر شعبہ ہے, غم فٹافٹ بدلے میں کروکوڈائل آپ کے اندر شعبہ ہے. رونا, وہ روتا جا رہا ہے بیچارہ, تمہارا رونا جام ہونا, بحث کرنا, جھگڑا کرنا, اور پھر گنتی کرنا ایک شعبہ ہے آپ کے اندر. ایک محاسبہ, گنتی, جمع تفریق, حساب لینا دینا, یہ بھی آپ کے اندر شعبہ ہے. گننے والا بنایا انسان کو. گنتی جس کو ملی نا, علم اعداد کا علم جو ہے نا, یہ بڑا راز ہے, بڑا راز ہے. اس نے بڑا بھی نقصان پہنچایا اور بڑا ہی فائدہ پہنچایا. آگے گنتی کرنا انسان کا عمل ہے. انسان کے اندر ایک اور بھی خوبی ہے کہ آپ کی بات, اور ایمان کیا ہے؟ ایک شعبہ آپ کے اندر, شعبے کا تحفظ آپ کی ذات کا تحفظ ہے. کفر کیا ہے؟ ایک شعبہ, اسے بار بار نکالو گے اپنے اندر سے تو آپ تکفیر میں چلے جاؤ گے. آپ کے اندر ایک شعبہ ہے گھر بیٹھنے کی خواہش, اگر اسے ڈیولپ کر لو گے تو گھر سے باہر نہیں نکلو گے. آپ کے اندر پھرتے رہنے کی ایک جذبہ ہے, اندر ایک شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ نمبر 4. وہ شعبہ کہتے ہیں مجھے ٹانگیں لگی, وہ طریقہ ہے شعبہ ہے باہر جانے کا. پھر زبان ہے, یہ بھی شعبہ ہے, بولتے رہنا. پھر لوگوں نے بڑا سمجھا کہ دیکھو ایک زبان ہے, 2 کان, سنا بھی کرو. یہ اپنے شعبے کی بات ہے, اپنے غم کی بات ہے, اپنی خوشی کی بات ہے. تو اپنے شعبوں کو دریافت کرنا جو ہے نا, یہ ہے اصل میں عرفان. اپنے شعبوں کو دریافت کرنا, آپ بات سمجھ رہے کہ آپ اپنی بینائی کو دریافت کرو, تو یہ ایک عرفان کی بات ہے کہ آپ کیا دیکھتے رہتے ہو. کبھی آپ نے دیکھا مطلب کسی مسجد کی طرف, یہ کیسے بن جاتی ہے مسجد, یہ کیا واقعہ ہوتا ہے. کبھی دلی کی مسجد کی طرف بھی دیکھا کہ وہاں پرندہ مل جاتا ہے, اس کو ڈر آتا ہے. اس نے دیکھے, حالانکہ وہ تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے. آج دہلی کی جامع مسجد تم لوگوں نے بنائی, کہتے ہیں نا بنائی, آپ وہاں جانے سے ڈرتے ہو. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھتے, آپ دیکھتے کیا رہتے سارا دن. آپ نقشے اور کفے پائے یار, مطلب کیا کر دیکھتے ہیں. مطلب دیکھتے رہنا, میں VCR کو نہیں جانتا ہوں, کون چیز دیکھتے رہنا جو ممنوع اشیاء ہے,
ممنوع اشیاء کو دیکھنے والا آدمی اب کس طرح مطلوبہ رزلٹ نکالے گا؟ ناممکن ہے۔ اور اگر مکروہ آوازوں کو سننے والا آدمی جو ہے وہ کس طرح مقبول نتیجہ نکالے گا؟ ناممکن بات ہے۔ یہ شعبے کہاں؟ یہ تمہارے اپنے شعبے ہیں۔ امیر ہونے کا شعبہ آپ کا اپنا ہے، غریب رہنے کی خوشی آپ کی اپنی ہے، اور دوسرے کو نیچے دکھانا آپ کا اپنا شعبہ ہے۔ تو یہ مجبوری ہے، انسان کھیلتا ہے شروع سے، جیتنا، شکست دینا، ہار جیت، جیت ہار، یہ جب دوستی میں آتا ہے پھر یہ عمل کرتا ہے اور دوستی ضائع کر پڑتا ہے۔ شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے، شکست دینا، فتح کرنا، فتح دینا، شکست دینا، اور مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک یہ بڑی کہانی، شادی میں آتا ہے تب بھی یہ عمل کرتا ہے، شکست دینا، فتح کرنا، فتح دینا، شکست دینا، اور مطلب یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک یہ بڑی کہانی ہے خاص کہ اگر بشارت کی بات ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی بشارت ہے کہ وہ آدمی اگر دشمن کو مقابل کو لفظ پوچھتے تھے پرانے زمانے کے لوگ کہ مقابل کو اگر مارے تب بھی مرتا ہے، اور اگر مقابل اسے مارے تب بھی وہ مرتا ہے۔ اس کے جواب کیا تھا؟ اس کے جواب یہ ہے کہ اگر مقابل رستم ہو تو سوراب ہو تو پھر یہ ایک واقعہ ہے۔ اگر ایک باپ ہے اور مقابل بیٹا آ گیا، باپ کو کان سے پکڑ کیا ہے، جیت جائے گا تب بھی تو مرے گا، شکست کھا جائے گا تب بھی تو مرے گا، یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی تو مرے گا، شکست کھا جائے گا تب بھی تو مرے گا، یہ مقابلہ تیرا غلط ہو رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ باپ اگر بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور بیٹے کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تو پھر بھی باپ مر گیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور اگر آپ بیٹے کو فتح دے دی ہے تو بیٹا جو ہے وہ باغیوں کے مرے گا، گستاخوں کے مرے گا۔ یہ ایسا ہے کہ کبھی ہم نے سمجھنا نا اولاد کے ماں، باپ اور بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اگر باپ بیٹے میں کبھی دو بدو بات ہونے لگ جائے تو چاچے کو استعمال کرو، اس کو جو اولاد کے درمیان انکل ہوتا ہے۔ اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کو نصیحت پھر کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے ذریعے کرتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے دوسرا آدمی، دوست، جو بچے کا بھی دوست ہوتا ہے تمہارا دوست بھی ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شعبے سارے تمہارے اپنے اندر ہیں۔ میرے بزرگوں نے پتہ کیا کہ کعبہ بھی اندر ہے، دیکھا جائے گا، آج بھی آپ کے اندر ہے، یہ بھی کہہ دیا جائے گا، آج بھی آپ کے اندر ہے، یہ بھی کہہ دیا کہ دو جنت، یہ بھی ہماری اپنی کھیل ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بھی ہمارے دل کے اندر ہے، قلب المومن عرش اللہ، اللہ کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہی ہے۔ آپ بات سمجھتے ہو؟ تو گویا کہ یہ سارا شعبہ تمہارا ہی ہے، اصل میں سارا کھیل ہی تمہارا ہے، ساری کائنات ہی تمہاری ہے، اس میں ایک اللہ بھی ہے، وہ بھی تمہارا ہے۔ دقت کیا ہے؟ اب اس کا تحفظ کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے۔ اپنے آپ کو بڑے احتیاط کے ساتھ مستقبل کے انتظار کرتے ہیں۔ آپ اس میں ایک رزلٹ لو، آپ کی زندگی میں داخل ہونے والے اعمال جو آپ ارد گرد لیتے ہو، یہ چیز میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں ارد گرد کے اعمال جو داخل ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، ان کا جائزہ لیا کرو تو آپ کو اپنا مستقبل نظر آ جائے گا۔ آپ اپنی عادتوں کا آپ گھر میں مطلب پڑھی جو کتابیں ہیں ان کا جائزہ لو تو دوست نظر آ جائے گا، مستقبل نظر آ جائے گا۔ اپنی کسی ایک چیز کا جائزہ لے لو تو دوسری چیز نظر آ جاتی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز اکیلی نہیں ہوتی، ہر چیز، ہر آنے والی چیز کا ایک رزلٹ دیتی ہے۔ تو آپ نے آپ کا جائزہ لو۔ اللہ پر ایمان، یہ تمہاری عاقبت کے محفوظ ہونے کی بات ہے، یا دنیا کے اندر خوشگوار زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے 4 منزلہ ہو جائے گا۔ آپ بات سمجھ جاؤ، اللہ پر ایمان جو ہے اس بات کی گارنٹی ہے کہ آنے والے تنہائیوں اور ریگزاروں کے سفر کے اندر نخلستانوں اور سایہ درختوں کا سفر ہوگا۔ وہ آنے والے زمانے جب خاموش پڑے ہوں گے، وہاں ماندہ زمانے ہیں، بڑے دور کے زمانے ہیں، جب کوئی سایہ درختوں کا سفر ہوگا۔ وہ آنے والے زمانے جب خاموش پڑے ہوں گے، وہاں ماندہ
زمانے ہیں بڑے دور کے زمانے ہیں جب کوئی واقف دور تک آپ کو نہیں ملے گا، وہاں بھی آپ کے پندی زمانے کی نہیں ہوگی. یہ 2-4 دن کے بعد ہوگا فقط. کیا کہتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ. 4 دن کی بات ہے. یہ 4 دن بڑے طویل بھی ہو سکتے ہیں. ایک لہر آتی ہے، آپ کبھی شکر ادا کیا کرو آج کے دن کے ہو جانے کا، پورا شکر ادا کرو کہ آج کے دن بھی پورا ہو گیا. شکر کرو. کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مل کے بیٹھنے والے تو پتہ نہیں کب تک مل کے رہتے ہیں. یہ بڑی مطلب ہے بات ہے. اس لیے کوئی ایک مقام ایسا تھا زندگی میں جب انسان ترستا ہے، کوئی اس کو کسی ریکارڈ ہے. کیا کون ہوتے ہیں؟ پرانا ریکارڈ. اس کو محفوظ رکھو. بحث نہ کیا کرو، جھگڑے نہ کیا کرو. یہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کیا کرو. آپ کا کہنا چاہتے ہیں